آپ کی رائے میں پاکستان کے گٹھن کے بعد غلطی کہاں رہ گئی؟ کیونکہ ہندوستان چاند پہ جانے کی بات کرتا ہے اور پاکستان پتال میں جانے کی بات کرتا ہے. پاکستان تو بڑا خوش ہے کہ آپ کا راکٹ کریش کر گیا. ان کی خوشی یہی ہے. ان کا تو ایک منتری نے بولا ہمیں تو چاند پہ جانے کی ضرورت نہیں, ہمارے جھنڈے میں چاند ہے. ارے بھائی وہ خود چاند پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے یہ واحد ملک ہے جو کبھی ملک نہیں تھا اور نہ ہوگا. سر اتنی دیر سے آپ اپنے جہاں آپ پیدا ہوئے اس زمین سے دنیا کے انسانوں کو محبت ہوتی ہے, لیکن آپ پہلے شیطان ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جو اپنے ملک میں جہاں پیدا ہوا ہو, جس ملک میں وہ پیدا ہوا ہو اس ملک سے بھگوڑا ہو. نام کیا ہے سر؟ میرا نام حاذق خان ہے. حاذق خان. وہ اپنے ملک سے بھگوڑا ہو. یہاں انڈیا میں کیوں بیٹھے ہو خان صاحب؟ ہم انڈیا کے پہلے ہیں, انڈیا میں بائی چوائس ہے. ہم بائی چوائس ہیں. آپ آپ کے باپ دادا یہاں سے بھی آپ چوائس نہیں ہیں. آپ دیش کو بچانے اور دو ملکوں کے بیچ میں دوستی پاکستان کی برائی کر رہے ہیں. آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ہوگی نا پاکستانی ہے, وہ پاکستانی مان لو. میری ایک بات اور سنیے, یہ خان نام کے لوگ جو ہے نا سب منگول ہیں. آپ آئیں تیمور کے کسی گدے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے, ہمارے ہم راجپوت ہیں, ہم 1818 کے اندر مسلمان ہوئے. یہ بات سنیں چپ کریں, بات سنیں, جانے دیں آپ. حاذق خان ایک سیکنڈ اب دیکھ لیجیے آپ کہ یہ انہوں نے چھوٹتے ہی ایک مولانا نے کیا لفظ بولا, شیطان. کیونکہ میں ہندوستان کی تعریف کر رہا ہوں, ان کو بڑا دکھ ہوا. ارے اب ہوا نا, اب ہوا بولیے. یہ ریکارڈ پہ ہے مولانا ریکارڈ. ایک سیکنڈ پانی پی لیں, ان کو پانی پلوائیں ذرا تھوڑا. جی ٹھیک ہے, آپ نے اپنی بات کو رکھ لیا. جہاد سے نکل آئیں گے. یہ دیکھیے یہ ٹیمپرمنٹ ہے جس کا میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ سخت نفرت سے دل بھرا ہوا, لیکن چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں. ارے بھیا ہندوستانی تھے تو بنگلہ دیش کی آزادی میں تم کہاں تھے؟ میں تھا مکتی باہنی میں. کیا بات ڈھاکہ میں تھا؟ آپ کہیں بھی نہیں تھے. آپ کی اگر تلاش کی جائے گی تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی نہیں نکلیں گے سر. آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو میرے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو لوگوں کے بیچ میں نزاع کرے وہ شیطان ہے. میری بات نہیں ہے. آپ ملکوں میں دو ملکوں کے بیچ میں بات کر رہے ہیں. نمبر ون تو آپ کے ملک کے ساتھ کھڑے بھیا, ہمارے ملک ہندوستان کے ساتھ کھڑے. یہ بات غلط ہے. دو لوگوں کے بیچ میں پیدا کرنا. آپ اپنی بات کریں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ دیکھیے وہ کوئی اپنی پرسنل اوپینینز تو دے نہیں رہے ہیں, وہ آپ کو فیکٹس بتا رہے ہیں ود ایویڈنس. اگر وہ ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی ایک ایسے آدمی کے نام پہ آپ نے لودھی گارڈن کیسے بنا دیا جو آپ کا مندر وینڈلائز کر کے آپ کے کلچر کو بے عزت کر کے گیا ہے, تو آپ کو اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ اگر وہ پاکستان کی برائی کر رہے ہیں جو کہ ہمارا دشمن ملک ہے, جو آئے دن ہمارے مسجد نہیں ہے, آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ آپ مولانا صاحب آپ ان کو تو بول رہے ہیں کہ ان کو اپنی زمین سے پیار نہیں ہے. آپ کو کتنا پیار ہے اپنی زمین سے؟ ٹھیک ہے, ہندوستان سے. ان کے پاس دھندا ہے. انہوں نے پہلے یو پی اور بہار اور یہاں سب کے جتنے خان تھے نا, یہ خان نہیں ہے, نون والے نہیں, یہ نوننا والے ہیں, یہ جعلی پٹھان, یہ شاہجہاں پور کے پٹھان ہیں. ان لوگوں نے ہندو دشمنی کا 1946 میں اظہار کر دیا. 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو ووٹ دیا سیپریٹ الیکٹریٹ میں مسلم سیٹوں پہ. دوسری چیز, یہ ہر محفل کو سمجھتے مسجد, یہ منبر پہ چڑھ جاتے ہیں اور وہاں سے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. الزام ان کے پاس کیا ہے؟ یہ کفر کا الزام لگاتے ہیں تاکہ گنڈا برادری جو ہے ان کی, وہ جو بمبے میں رہتے ہیں, جو لوگ جو ہر قسم کا گناہ کرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ ہیں, وہ کہیں گے اس کا قتل کر دو. میں یہ تو وہ ہو گیا, اب اس کی گردن کاٹیں گے ہم. یہ ان کا آج تک امام حسین سے لے کے آج تک گردن کاٹنے کی یہ ابو سفیان کی کیٹیگری کے لوگ ہیں. یہ صرف قتل عام کرنے کا. یہ سریا کے اندر کس کو مار رہے ہیں؟ یزیدیوں کو. ریپ گینگز بنائی ہوئی آپ نے. ترکی اٹیک کر رہا ہے کرد پہ, ان کی زبان نکلتی ہے کردوں کے اوپر. ایران کے اندر آپ بتائیے پچھلے 3 مہینوں سے سوال ہوگا تو بولیے گا, یہ مسجد نہیں ہے. ہاں یہ جیسے ٹی وی اسٹوڈیو بھول گئے شاید آپ. جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی,
جب خود آپ مسلمان کو مار رہا ہے، اور کہ مسلمان آپ کو اپنا دشمن کیوں مانتے ہیں؟ یہ مسلمان جی مسلمان تو اپنے ساتھ کے مسلمان کو دشمن مانتا ہے. مسلمانوں نے تو کہہ دیا احمدیہ کافر ہے، ان کی قتل عام ہو گیا. پھر آپ نے بنگال میں کہا ان کا رنگ کالا گچ چھوٹا، یہ ہندو ہیں. 30 لاکھ مسلمان کو مارا، 30 پاکستان فوج نے. بھارت سرکار نے پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے الپسنکھیکوں کو ناگرکتا وہ دینے جا رہی ہے جو پرتارت ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ پاکستان میں رہے ہندو، عیسائی، بودھ، جین تو شاید ادھر ہوں گے نہیں، مجھے نہیں لگتا، پرتارت ہے کہ ایسے ہی یہ پوری ہوا بنائی جا رہی ہے؟ نہیں سر، بہت بری حالت ہے. میں اس مسیحیوں کی بتا رہا ہوں جن آپ کو بھی برا لگ رہا ہے؟ آپ بھی مسلمان ہیں؟ نہیں، میرے لیے تو پاکستان بننا ایک گناہ ہے اور جھوٹ بولنا گناہ ہے. مجھے سب سے بڑا اعتراض مسلمانوں پہ یہ ہے کہ قرآن نے صاف کہا کہ سچ بولو اس وقت بھی جب اس سچ سے آپ کو پرسنل نقصان ہو. یہ جھوٹ بول کے، جلیبیاں گھما کے، پکا کے، جیسے ابھی بات آپ نے دیکھی لودھی گارڈن پہ، میں نے کیا سوال کیا، جواب مجھ پہ کفر کا لگ گیا. اچھا، تو پاکستان میں شیطان بھی کہہ دیا گیا آپ کو؟ شیطان بھی کہہ دیا، بہت کچھ کہتے ہیں. ان کے پاس ووکیبلری کم ہے، انہوں نے کچھ کتابیں پڑھی نہیں ہیں. ان سے پوچھئے کہ فزکس کیا ہوتی، دے ڈونٹ نو. وہ کہتے ہیں حرام ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے، جب لاؤڈ سپیکر آیا ہندوستان میں تو کس نے فتویٰ لگایا کہ لاؤڈ سپیکر حرام ہے؟ کسی کو پتا ہے یہاں؟ پتا تو آپ کی مسجدوں نے کہا، مولانا نے کہا، دیوبندی اس نے کہا کہ میگا فون اور لاؤڈ سپیکر شیطان کی آواز ہے، پابندی فتویٰ لگا گئے. جب بعد میں ہوش آیا کہ یار اس سے تو 5 وقت دن میں ہر ایک کا ناک میں دم کر سکتے ہیں ہم، انہیں لاؤڈ سپیکر لگا کے 20 ہندو محلے میں اذانیں چل رہی ہیں. بتا رہے ہیں ہم لاؤڈ سپیکر بند کریں. جی لاؤڈ سپیکر بند کریں. ٹھیک. ہاں، پیچھے لے کے جائیے سوال. میں سوال نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں سوال پوچھے نا. آپ کا جواب جو ہے آپ سب مولاناؤں کو بیکار بتا رہے ہیں، مسلمان کو بیکار بتا رہے ہیں. میں نے مسلمان کو بیکار نہیں کہا، میری بات سنیے. آپ کو کہہ رہا ہوں. میری بات سنیے. آپ اذان دیتے ہیں، بی جے پی کا آدمی ہوں، لاؤڈ سپیکر. میری بات سنیے، پاکستان ہمیں بھی غلط لگ رہا ہے. ارے بھیا آپ نے بیٹھ کے آئی ہیں وہ پاکستان بالکل ہمیں بھی غلط لگ رہا ہے. ارے بھیا بیکاری مانیں گے. دیکھو، سب مسلمان کو یا سوال پوچھو یا میرے سے سوال سن لو. مجھے بتاؤ، لاؤڈ سپیکر مسلمان خراب نہیں، ہر مسلمان بیکار نہیں ہو گیا. ہر مسلمان خراب نہیں. بھیا ہر مسلمان کو نہیں. ٹھیک ہے، ہوا. شکریہ. آپ ایک سیکنڈ، آپ مجھے نا آپ مجھے بتائیے، آپ میں سے کون سمجھتا ہے کہ لاؤڈ سپیکر پہ اذان دینا لازم ہے؟ تو پھر کیوں دیتے ہیں آپ؟ کیوں دیتے ہیں آپ؟ فتح صاحب، ناگرکتا بل کو لے کر جو بھارت میں ایک طوفان مچانے کی کوشش ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. میں امت شاہ کی ایک بائٹ سنانا چاہتا ہوں. امت شاہ کے ساتھ بھی میں نے سمواد کیا، ایک انٹرویو کیا، اور انہوں نے بھی اس پر ایک جواب دیا. وہ سنیے اور پھر اپنی آپ رائے رکھے گا. لیٹس ہیئر ہوم منسٹر امت شاہ. سٹیزن چارٹر بل اور NRC کو لے کر ایک بڑا کنفیوژن کریٹ کیا جا رہا ہے. دونوں کیونکہ بہت قریب کے وشے ہیں. اس پر آپ نیٹ ورک 18 کے من سے، نیوز 18 کے من سے اگر آپ انتر سمجھا پائیں تو بہتر ہے. دیکھیے، سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل، یہ بھارت میں جو شرنارتھی یہ 3 دیش سے آئے ہیں، چاہے وہ کرسچن ہو، بودھ ہو، جین ہو، پارسی ہو یا ہندو ہو، ان کو ناگرکتا دینے کی ویوستھا سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل کرے گی. دھارمک پرتاڑنا کے آدھار پر جو شرن میں آئے ان کو دینی ہے. وہاں اسلامک اسٹیٹ ہے، ریلیجیسلی وہ مسلمانوں پر دھارمک پرتاڑنا کرے گا کیا؟ اسلامک اسٹیٹ اسلام کے انویائیوں پر دھارمک پرتاڑنا کرے گا کیا؟ اس کا دھرم پریورتن کیا کرائے گا؟ پھر سے اسلام کرائے گا؟ تو وہ ان کا کہنا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ میں مسلمانوں پر پرتاڑنا تو ہوگی نہیں، پرتاڑنا ہندوؤں کے اوپر ہوگی، سکھوں پہ ہوگی. میرے خیال وہ انگلش میں کہتے ہیں ٹنگ ان چیک، یعنی وہ طنزیہ بات کر رہے تھے، کیونکہ مسلمانوں کی پٹائی اصل میں ہوتی ہی صرف اسلامی ملکوں میں. ہندوستان تو واحد ملک ہے جہاں مسلمانوں کو کسی قسم کے رائٹس ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، ٹی وی اسٹوڈیو میں آ کے کس پہ کفر کا الزام لگانے میں. باقی ملکوں میں اس وقت کہیں اور ہوتا تو ہیٹ کرائم کا چارج لگ سکتا تھا. یہاں تو کھلی چھٹی ہے، آپ کس پہ کوئی بھی الزام کیوں الزام لگ رہا ہے کہ یہ جو ناگرکتا بل ہے، ناگرکتا بل جو ہے، یہ بل جو ہے یہ مسلمانوں کے خلاف ہے؟ کیونکہ مسلمان لیڈرشپ جو ہے اس ملک میں، ایک تو 2 اسلام ہے اس ملک میں، ایک ملا کا اسلام ہے، ایک اللہ کا اسلام ہے. یہ سمجھ لیں، یہ جو ملا کے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں،
ان کو 1947 سے لگ رہا ہے کہ ہمارا ویٹو نہیں چلے جائے. کوئی قانون اس ملک میں نہیں ہو سکتا جب تک بہادر شاہ ظفر کی اولادیں اس پہ طے نہ کریں کہ ہم آئے تھے گھوڑے پہ چڑھ کے تمہیں لوٹنے، اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بات کریں گے. آپ وہ قانون جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کریل میں دیکھیے کہ 1 لاکھ مسلمان لے کے سڑکوں پہ نکلا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. اس سے بڑا جھوٹ ایک مسلمان کے لیے بولنا وہ گناہ ہے کہ آپ پہ اس کا اثر ہی کوئی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان یا بنگلہ دیش سے ایک مسلمان یہاں آئے گا اگر، تو وہ یا تو احمدی ہوگا، وہ آئے ہیں، یا وہ شیعہ بھی نہیں آتا، شیعہ ایران چلا جاتا ہے، کیونکہ آج کل 1-2 اور ملک ہیں. ہاں بھائی ابھی میں کیوں ڈسٹرب کرتے ہیں آپ؟ اگر ایسے ادھیکار یہ نہیں ہو سکتا. مدرسوں میں یہ الاؤڈ تھا کہ بیچ میں بولے. آپ آڈینس کی طرح بیٹھیے نا، آپ یہ غلط ہے نا. بولیے. دیکھیے یہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے ان کو معاف کر دیں. تو یہ پرابلم ہے کہ اٹس اے سینس آف انٹائٹلمنٹ. کیا آپ دیکھیں کیرلا کے اندر وہ ان کی پارٹی کا لباس بالکل پاکستانی جھنڈے ٹائپ کا، آپ نے دیکھا ہوگا توپ بھی پہنتے ہیں ہری ہری قسم کی، دادا گیری بھی چلتی ہے وہاں. وہیں سے تامل ناڈو سے وہ گیا، آپ کا عیسائیوں کو جو سنڈے چرچ سری لنکا میں مار کے آیا وہ بھی وہیں ساؤتھ کا تھا. یہ پورا جو ہے دہشت گردی، آئسس سے محبت، القاعدہ سے اثر، یعنی جہاں جہاں مسلمانوں پہ مسلمانوں کا ظلم ہے اس پہ خاموشی رکھنا، یہ بن گیا ہمارا کردار. طارق فتح، کیونکہ آپ سب کانٹیننٹ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، ایک اور بھی ہے وہ بھی سوال آپ سے پوچھیں گے، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. آپ سب کانٹیننٹ کو آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں. کیا آپ مانتے ہیں کہ دھرم کے آدھار پر بٹوارے کی وجہ سے ہی یہ سٹیزن امینڈمنٹ بل آیا اور اس کی ضرورت تھی؟ جب پارٹیشن کر لیا تو جہاں شیر وہاں سوا شیر. آپ نے تو طے کیا ہے کہ مسلمان نہیں رہ سکتا. تو اویسی صاحب کو اب کیوں لگتا ہے کہ اب ان کی پارٹی نے کہا تھا ہمیں پاکستان میں جڑنا ہے. آپ کو نہیں پتا میر لائق علی خان نے اور ان لوگوں نے کتنا پیسہ بھیجا پاکستان کو. پاکستان کی فارن منسٹری نہیں تھی تو حیدرآباد سے ان کے لوگوں نے لیٹر لکھا یونائٹڈ اسٹیٹس کو $10 ملین کو، ان کو چیک ملا 10,000 کو. فارن منسٹری پاکستان کی 1947 میں حیدرآباد دکن کے نواب چلاتے تھے اور پورا لائن جنا کی یہ تھی یہ حیدرآباد چاہیے، کشمیر کہاں سے ہمارے مصیبت میں پڑ گیا. کئی عرصے تک آپ ارلی 47 دیکھ لیجئے، جنا ڈنٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ کشمیر. ان کو چاہیے تھا بھوپال یہ، اور انہوں نے راجپوتانہ میں جو جے پور اسٹیٹ تھا ان کو کہا کہ ڈائریکٹ ایکسس ٹو کراچی پورٹ اف یو جوائن پاکستان ایون دو اٹ واز اے ہندو میجورٹی اسٹیٹ، تاکہ ویسٹ پاکستان کا کسی طرح راستہ ہو جائے ٹو ایسٹ پاکستان اور یہ نارتھ انڈیا اور ساؤتھ انڈیا میں بٹ جائے بجائے اس کے کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.